طلع البدر علينا 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 یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت و تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھوئے کی طرح اڑائے دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے، ایک ایک درست فکرے کا جواب دیا جائے گا۔ عاد و سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے ان طائف والوں کو۔ سید عالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے، مگر رحمت للعالمین کی زبان حق ترجمان سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا۔ اپنے اللہ سے اس ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوہ نہیں کیا، صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخ خالی تھی۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت نازا تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت بے نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ ان کی خیام خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں۔ باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی اور راستے کے گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ پھولوں کے عوض بدن پر جراحتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات ہوئی، کس پر کیا اثر ہوا۔ طائف کے واقعے کی اطلاع سے وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا۔ ان کے بڑے بوڑھے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر اور غیرت مند طائف کے چھوکرے نکلے، جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی سر بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔ غموں کا سال۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسم ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تلملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس اسی کا ہو گیا۔ مسلمان سرے راہ پیٹتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھن کے پکے ہیں کہ تمام سختیوں کے باوجود محمد ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ آیان قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ کیا کسی کے یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی؟ تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہو رہا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی، ہلاکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ بہت کچھ سوچ بچار اور کیل و کال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، جب تک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بول چال رکھے گا اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا، دوسرا تیسرے سے، اس طرح تمام مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنی ہاشم سے ملنا جلنا معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہیں، اس لیے ہر قبیلے والوں کے لیے ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔
ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعب ابو طالب میں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریشی بات چیت نہ کرتا۔ گلیوں کے موڑ پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچا دے۔ شعب ابو طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کئی وقت تک فاقے گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بیتاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کھا کر گزر بسر کرتے۔ ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب خوب نرم ہو گیا اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن سن کر قریش خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے قومی عظمت کو دوبالا کر دیا ہے۔ اگر ہم سب میں اسی طرح یکجہتی اور ایکا رہا تو بنی ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ معاشرتی مقاطعے کی مار بہت بری ہوتی ہے، آخر کب تک ان سختیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ابو طالب اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں لے کر کہتے ہوں گے کہ بھائیوں، میرے خاندان کی خطا معاف کر دو۔ یہ لو محمد ابن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو۔ پورے 3 سال اسی عالم میں گزر گئے، پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، مصیبتوں کی حد ہو گئی۔ مکہ کی بھری بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، بے کس اور قسمہ پرسی کی زندگی، ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خودکشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش نے بنو ہاشم، محمد، اصحاب محمد کو ایک ایک دانے کے لیے ترسایا، مگر ان کے ثبات عزم میں فرق نہ آیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی مصلحت کی آڑ لے کر صلح کر لیتا، مگر یہاں مرنا قبول تھا، مگر اپنے مقصد سے سر منہ ہٹنا کرنا گوارا نہ تھا۔ یہاں تک کہ اندھو مصیبت کے یہ 3 سال بھی بیت گئے اور کفار قریش کے سوشل بائیکاٹ کا یہ بھرپور وار بھی اوچھا نکلا۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا، غموں نے ان کو نڈھال کر دیا۔ بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی۔ بوڑھی اور کمزور ہڈیاں تھی، کب تک بارے غم اٹھاتی۔ ایک بار بیمار پڑ گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ابن، جس خدا نے تجھے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے میرے اچھے ہونے کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی اس خواہش کا اشارہ پا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعائے محمد کے خیر مقدم کے لیے جابت خود دوڑی آئی اور ابو طالب تندرست ہو گئے۔ ان میں توانائی آ گئی، جیسے ان کے نحیف جسم میں کسی نے نئے سرے سے جان ڈال دی۔ خوش ہو کر بولے، بھتیجے، خدا تیری بات مانتا ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا، امی، اگر آپ بھی خدا کی بات مان لیں اور اسے کہے کو پورا کر دکھائے تو وہ بھی آپ کا کہا مانے گا۔ چند دن اچھے رہ کر ابو طالب پھر بیمار پڑ گئے۔ زندگی کا آفتاب سچ مچ بام آ گیا۔ بڑھاپے کے اوٹ سے موت جھانکنے لگی۔ سانس کا ڈورا کمزور ہو گیا تھا کہ بس ذرا سے جھٹکے کی دیر تھی، پھر قصہ پاک تھا۔ دنیا میں ہر دکھ کا علاج اور ہر درد کا مداوا موجود ہے، مگر موت کا کوئی علاج نہیں۔ ابن مریم کی مسیحا نفسی بھی مرض موت کا مداوا نہیں کر سکتی۔ اس منزل میں آ کر ہر کوئی مجبور و بے دست و پا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں قدرت شاہ و گدا اور عالم و جاہل کے ساتھ بالکل ایک سا برتاؤ کرتی ہے۔ موت کا فرشتہ آہنی کیلوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اسی آسانی کے ساتھ جس طرح جھوپڑیوں میں پہنچتا ہے۔ ملک الموت کے وار کا توڑ کسی کو نہیں معلوم، اس کے پنجے سے کسی کا حلقوم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی بیماری نے قدرے طول کھینچا۔ مکہ کے رسم و رواج کے مطابق دوا دارو بھی ہوئی، مگر قدرت ان کی زندگی کے منشور پر خاتمے کی مہر لگا چکی تھی۔ آخرکار بوڑھے ابو طالب نزا کی ہچکیاں لے کر موت کی ابدی نیند سو گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق و غم گسار چچا کی موت کا غم ہونا ہی چاہیے تھا، مگر کفار قریش کے گھروں میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے اور جشن مسرت ہو رہا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا جاتا رہا۔ ابو طالب کی حمایت جو آج تک ابن عبداللہ کے کام آتی رہی، اب موت نے چھین لی، مٹا دی، بلکہ فنا کر دی۔ اول تو محمد چچا کی موت سے خود ہی شکستہ خاطر ہو گئے ہوں گے اور ان میں پہلا سا جوش نہ رہا ہوگا، لیکن اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تو ہم ان کا زور توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ ابو طالب کا منہ تھا جو ہم محمد ابن عبداللہ کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے تھے، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت، درگزر، چشم پوشی اور مروت روا نہ رکھی جائیں گی۔ چچا کی محبت بھتیجے کے لیے ہر جگہ سپر بن جاتی تھی، مگر اب وہ سپر ہی ٹوٹ گئی۔ یہ ان لوگوں کی بھول، کم نظری اور کوتا اندیشی تھی۔ قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں خدا پر تھا۔ ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے۔ ہاں ہاں، تمہاری آنکھوں نے ابو طالب کی موت پر محمد کو مغموم و افسردہ دیکھا ہے، مگر یہ غم اور افسردگی اس لیے نہیں تھی کہ محمد بے سہارا ہو گیا۔ یہ تو قرابت، خون، تعلقات اور فطری لگاؤ کا غم تھا۔ محمد کے غم کو اپنے دنیاوی اور غرض مند غموں کے پیمانوں سے ناپنے کی غلط کوشش کی۔ یاد رکھو، جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی سہارے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہی اس کا محافظ، نگہبان اور سب سے بڑا سہارا ہے، اور تمہاری اس دنیا کے سہارے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ذرا اونچ نیچ ہوئی اور یہ دھاگے یا تو بکھر گئے یا ٹوٹ گئے، مگر خدا کا سہارا نہیں ٹوٹ سکتا۔ غم اور مصیبتیں تو اس تعلق، رابطے اور سہارے کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ غم سے دل میں خاص گداز پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے ان مقدس نفوس کو جن سے دنیا کی صلاح و رہبری متعلق ہے، غموں، مصیبتوں، پریشانیوں اور سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ عیش و نام کی فضا ہدایت و اصلاح کے مقدس پودے کے لیے سدا ناسازگار ثابت ہوئی ہے۔ دوسرے کا غم وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو خود غم و آلام کا شکار رہا ہو۔ بھوک کی شدت اور تکلیف فاقہ کشوں سے پوچھیے کہ شکم سیر اور پیٹ بھرے اسے کیا جانے۔ جس کی بوائی بھی نہ پھٹی ہو وہ غم نادیدہ پرانی پیڑ کیا سمجھے۔